السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ خاص ہمارے حنفی بھائیوں کے لیے ہے۔ تو جو بھی ہمارے حنفی مسلک کے دعوے دار ہیں، چاہے وہ دیوبندی بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے بریلوی بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے جو تبلیغی جماعتی بھائی ہوں، اور چاہے وہ ہمارے حنفی مسلک کے کوئی بھی سلسلے کے ماننے والے ہوں، ان سب کے لیے بہت ہی ایک اہم ترین ویڈیو ہے کہ آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو سکون ہے، سکون اختیار آپ نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اور جو جلسہ ہے، جلسہ استراحت، اس میں تو ہمارے حنفی لوگ نے ایک دم سے ڈنڈی مار دی ہے، اور وہ جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں اور اٹھ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اگلی رکعت کے لیے، اس سے پہلے وہ جلسہ میں بیٹھتے نہیں ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو سکون ہی نہیں دیتے ہیں۔ اور ایسا نہ کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ جو اپنی ہڈیوں کو سکون نہیں پہنچاتے ہیں نماز میں اور فٹافٹ اپنی نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے کیسے نماز پڑھنے کو بتایا، آئیے دیکھتے ہیں، غور فرمائیے۔ یہ آپ کے سامنے جو حدیث ہے یہ ہے بخاری شریف، اور حدیث کا نمبر ہے 6251۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وقال ابو اسامة في الاخير حتى تستوي قائما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صاحب نے دوسری مرتبہ یا اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنے سکھا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، اور جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ، جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ یہی عمل اپنی ہر رکعت میں کرو۔ اور ابو اسامہ راوی نے دوسرے سجدے کے بعد یوں کہا پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6251۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ، اب میں اس جو حدیث اس کو تھوڑا سا میں اپنے اگزامپل پہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔
کہ مان لیجئے جو یہ شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے بولے کہ جا اپنی نماز کو پھر سے پڑھ، کیونکہ تیری جو یہ نماز ہے یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ تیری نماز یہ نہیں ہوئی۔ تو فار ایگزامپل کہ مان لیجئے وہ شخص آج کے حنفیوں کی طرح نماز پڑھ رہا تھا، یعنی کہ جیسے آج کے حنفی جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور اپنی ہڈیوں کو جو سکون ہے وہ نہیں پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جو وہ جلسہ ہوتا ہے جلسے استراحت اس کو بھی وہ اسکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مان لیجئے ویسے ہی آج کے حنفیوں کے طریقے سے وہ شخص اللہ کے نبی کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو ٹوکا کہ جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ۔ بعد میں بیچارہ وہ بار بار پڑھتا رہا اور لاسٹ میں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ یعنی کہ آج کے حنفیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا الحمدللہ سکھا رہے ہیں، اور وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اپنا نماز پڑھنا چالو کرو تو اچھے سے وضو کر لو۔ چلیے یہ تو ہمارے حنفی بھائی الحمدللہ جانتے ہیں، لیکن جب تکبیر کہو تو آرام سے قیام میں اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچاؤ، سورہ الفاتحہ پڑھو اور جو قرآن تم کو آتا ہے وہ پڑھو۔ اس کے بعد جب رکوع میں جاؤ تو اتنی دیر کہ ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچ جائے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھو تو اتنی دیر انتظار کرو کہ ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچ جائے۔ اس کے بعد جب سجدے میں جاؤ تو اتنی دیر سجدہ کرو کہ تمہاری ہڈیوں کو سکون مل جائے۔ پھر سجدے سے جب اٹھو تو اتنی دیر آرام کرو کہ جتنی دیر تمہاری ہڈیوں کو سکون پہنچ جائے۔ پھر جب دوسرا سجدہ کرو تو اتنی دیر سجدہ کرو کہ تمہاری ہڈیوں کو سکون پہنچ جائے، اور پھر جب سجدے سے اٹھو تو اگلی رکعت کے لیے ڈائریکٹ ایک دم نہ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ اتنی دیر بیٹھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی کو اور باقی ہڈیوں کو سکون مل جائے، تب اگلی رکعت کے لیے اٹھو۔ یعنی کہ سکون نماز میں ہونا چاہیے، خوشی اور خضوع، سکون سے نماز پڑھنا ہے، جلد بازی ہڑبڑی میں نہیں۔ جو ہمارے حنفی بھائیوں کے وہاں حنفی امام ایسے نماز پڑھاتے ہیں کہ جلسہ استراحت وہ کھا جاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو یہ بخاری کی حدیث ہے تو کہتے ہیں نہیں بخاری کی حدیث ہے، ہم مانتے ہیں جلسہ استراحت میں سکون سے بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے تو اپنے آخری وقت میں یہ جلسہ میں بیٹھنا یہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ کے اوپر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں یہ کچھ جاہل مولوی لوگ۔ اب چلو انہی کی بات ہم نے مان لی۔ پہلی چیز تو میں نے دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی جس میں یہ مطلب کسی صحابی نے بیان کیا ہو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے تو وہ جلسہ استراحت میں بیٹھتے تھے اور ہڈیوں کو سکون پہنچاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت چھوڑ دیا۔ ایسی کوئی حدیث آج تک کبھی نہیں دیکھی، نہ کہیں پڑھی، نہ کہیں سنی۔ بس یہ حنفیوں کے منہ سے سنا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جلسہ استراحت میں بیٹھتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچاتے ہیں وہ کام چھوڑ دیا۔ لیکن چلیے ہم حنفی بھائیوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کو اچھا رکھ کے ہدایت دے۔ چلیے ہم ان کی بات کو ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں بحث کے طور پر کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے تو جلسہ استراحت میں بیٹھتے تھے، ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچاتے تھے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب بوڑھے ہو گئے تو مان لو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے حنفیوں کے حساب سے۔ تو بھائی کم سے کم حنفی جو مسجد کے جو امام صاحب ہیں جو جوان ہیں، اور جو پیچھے جو پڑھنے والی نماز جو عوام ہے وہ بھی جوان ہیں، تو وہ تو کم از کم کیا کریں اس بات پہ عمل۔ چلیے ٹھیک ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، 50، 55، 60 سال کے ہو جائیں گے تو چلیے وہ چھوڑ دیں، بھائی وہ نہ کرے جلسہ استراحت حنفیوں کے بقول، لیکن جوانی میں تو کرے نا۔ بھائی حنفی لوگ اگر یہ بات پیش کر رہے ہیں
تو اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ جلسہ استراحت میں بیٹھنا اور ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچا کے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ سنت ہے، یہ تو مان لیا۔ لیکن اب یہ اس میں آتا ہے سوال کہ جوانی کی سنت ہے، تو جو حنفی جوان ہیں چلو وہی عمل کرے، چلو جب بوڑھے ہو جائیں گے تب تو میرے بھائی جلسہ کیا، تب تو حنفی جو مسجدوں میں کرسیوں کا سسٹم ہے تو وہ کرسی پہ نماز پڑھیں گے، ہو سکتا ہے 20 سال بعد بھائی صوفے آ جائیں تو صوفے پہ پڑھنے لگیں گے۔ تو یہ بڑھاپے کا ہٹائیے، جوانی میں کیوں جوان جو امام ہیں اور جو جوان جو پبلک ہے حنفیوں کی، وہ کیوں نہیں کرتی ہے جلسہ ہے استراحت میں سکون اختیار کیوں نہیں کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور فرمائیے گا اس حدیث میں کہ وہ شخص بنا ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچائے جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بار بار کہا کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو سوچئے، اگر پہلی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نہ آ سکتے ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن مان لیجئے بحث کے طور پہ ایک سمجھانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور ان حنفی مسجدوں میں جا کے حنفیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہہ دیں گے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ پڑھو۔ اور مجھے تو ڈر ہے، اللہ معاف کرے، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انکار کریں گے کہ بھیا تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور جب حنفی کہیں گے آپ ہمیں سکھا دیجئے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جلسہ استراحت کرنے کے لیے تو ہمارے حنفی بھائی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کیونکہ یہ بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو نبی کی بات جب وہ اب نہیں مان رہے ہیں تو کب مانیں گے، اللہ بہتر جانے۔ تو میرے دوستو، اپنے دماغ کی بتی کو جلائیے، نماز میں سکون اختیار کیجیے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیجیے۔ اور جو یہ جلسہ استراحت ہے یہ نماز کی سنت ہے جو الحمدللہ ہم اہل سنت عمل کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی کیجیے۔ ہر ایک پورشن پہ آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو اور اپنے باقی بدن کی سارے جوڑوں کی ہڈیوں کو سکون پہنچائیے، آرام آرام سے نماز پڑھیے، نہ بہت زیادہ اسپیڈ میں اور نہ بہت زیادہ لیٹ، یعنی کہ اسپیڈ جو ہو وہ بالکل میڈیم درمیان کی ہو کہ آپ کی ہڈی کو سکون پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔